السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28 سورہ نور۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، ہوا ازکیٰ لکم، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں ایک رول دیا ہے کہ ایک گھر ہے، آپ وہاں پہ آتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی یا آواز آ رہی ہے کہ تم چلے جاؤ، تو دونوں سچویشنز میں ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل نہ ہونے کے ریزن ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے ہم سے کہ ہوا ازکیٰ لکم، تمہارا لوٹ جانا پاکیزگی کی باعث ہے۔ ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کے کو پتہ ہے گھر میں عورتیں ہیں، اگر تم ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے تو تم وہاں پر، چونکہ خواتین کے ساتھ پردے کا لحاظ ہے، تمہاری ضیافت اور تمہارا ریسیو کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ تمہارا انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بہتان یا کوئی تہمت یا کوئی نفس کی پاکیزگی کے علاوہ کچھ سوچ اس کے اندر آ جائے، تم وہاں پہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ ہے ہوا ازکیٰ لکم کا مطلب۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، گھر والے وہاں موجود ہیں، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ اس ٹائم نہ آؤ، تو آپ کا بات کو ماننا بھی بہت خوبصورت ایک احترام کا باعث ہے، کیونکہ آپ کسی گھر میں عزت اور احترام کے ساتھ جائیں بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے گھر والوں کو جو آپ کو ریسیو کریں ان کے دل میں عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو اپنا ہی نقصان ہے۔ تو کہا گیا کہ تم چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس کے اندر تمہارا اپنا نقصان ہے اگر تم واپس نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے چونکہ چور راستے سے آتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اگر گھر میں عورت واپس لوٹا رہی ہے تو تمہارے اپنے دل بھی پاک رہتے ہیں، لوگوں کی سوچ بھی پاک رہتی ہے، اور شوہر کو پتہ چلے گا وہاں پر کہ یہاں نہیں آیا تو وہ بھی منفی سوچوں سے پاک رہے گا۔ اب حضرت عائشہ جیسی خاتون پر اگر تہمت لگ سکتی تو ہمارے گھروں کے ماحول تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جیسا نہ کوئی پاکیزہ خاتون وہاں پہ بستی ہیں، نہ ہی حضرت یوسف جیسا کوئی مرد ہے یہاں پہ۔ تو کوئی بھی سوچ کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ اوائڈ کروانا چاہ رہے ہیں، دلوں کو، نفسوں کو پاکیزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، عملوں میں حیا رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ علیم ذات اس بات کا علم رکھتی ہے کہ تمہارا لوٹ جانا بہتر ہے، پاکیزگی کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، نہ کہ تمہارا داخل ہو کر بیٹھ جانا۔ اکثر لوگ اس پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں نے دروازے سے لوٹا دیا، بے عزتی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ گھر والے نے تمہارا کوئی ایسا حق نہیں روکا، وہ اجازت کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اتھارٹی اس گھر کے اندر موجود خواتین ہوں یا کوئی بھی بات ہو، وہ اتھارٹی دے سکتے ہیں۔ اگر مرد بھی کہتا ہے تم لوٹ جاؤ تو بھی تم لوٹ سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن میں ہو، اس پردے کی حالت میں ہو کہ وہ آپ کو نہیں اندر آنا دینا پسند کرتے، تو اس میں وہ اختیار رکھتا ہے وہ آپ کو اجازت دے یا نہ دے۔ ویسے بھی اجازت مانگنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اجازت مانگنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مل جائے گی، اس لیے ناراضگی اور بے عزتی کی کوئی بات نہیں۔ اپنے حالات کے مطابق لوگ اجازت دیتے ہیں، آپ کے حالات ہیں آپ جائیں، نہیں حالات نہیں جائیں۔ دروازے سے لوٹنا اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی بے عزتی فیل نہیں کرنی چاہیے، کوئی انسلٹ نہیں ہوتی کسی کی۔ انسلٹ تو اس بات پہ کہ آپ کو کہا جائے آپ چلے جاؤ اور آپ کو نہیں میں نے تو آنا ہے، یہ چیز مناسب نہیں۔ گھروں کو اتنا امپورٹنس دینا اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کا حکم بھی ہے، اہل خانہ کو اتنی زیادہ احترام اور قدر دینا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 29 سورہ نور۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں کی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کا ریلیشن پچھلی آیت سے ہے۔
اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت میں بیان کیا کہ تم نے داخل کسی گھر میں نہیں ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، یا کسی بھی صورت میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر تم کسی کے بھی پرائیویٹ معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور چونکہ گھر ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے تم نے نہیں آنا۔ تو اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو جانتا ہے کہ جب میں داخلے پہ پابندی لگاؤں گا تو میرے ایمان والے بندے اتنا عمل کریں گے، اتنا احترام کریں گے، تو یہ کسی بھی بلڈنگ میں داخل ہوں گے ہی نہیں۔ سم ایکسیپشنل کیسز کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، اور یہ بتایا کہ کچھ کیفیات یا کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو سکتے ہو جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، کسی کی وہ ریزیڈنس نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں تو کسی کی پرائیویسی میں مداخلت ہو۔ یہ صورتحال ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی۔ تو کون سے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا جو پرماننٹ کسی کے نام پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی پرماننٹ اس کے رہائشی نہیں ہے اور وہ خالی ہے اور کھلا ہوا سب کے لیے، ویران ہے، اجڑا ہوا ہے، آباد کوئی نہیں ہے، وہ مکان کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا آنر نہیں ہے، یا وہ مہمان خانے ہیں یا بسوں کے اڈے ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز ہوٹلز کے اندر لوگوں کا آنا جانا کیسے لگا رہتا ہے، اس بلڈنگ میں آپ داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وقتی طور پہ وہاں لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اس میں کسی کی پرائیویسی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آئیں، ٹھہریں اور اس کے بعد اگلے مہمان کی جگہ بن جائے۔ ایسی جگہوں پر آرام کرنے کے لیے آپ سٹے کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی پرائیویٹ جگہ نہیں ہے، وہ کسی کے مستقل رہائش نہیں ہے، اس کے اندر کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے اس میں جانے کے لیے فیہا متاع لکم، تمہارے لیے ایسے بے آباد گھر میں فائدے یا سامان اور اسباب ہیں، تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر دیکھنا یہ آپ نے کہ متاع ہے، تھوڑی سی اسباب ہیں، آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خالی جگہ ہے یا اس کے اندر کوئی چونکہ رہتا نہیں ہے تو میں اس کو لے لوں اور میں اس پہ قبضہ کر لوں، ایسا نہیں سوچنا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اس نیت کو اللہ جانتا ہے۔ جو بھی بندہ کسی گھر میں جا رہا ہوتا ہے اس کے اصل حال سے واقف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ کوئی شخص عمل کرے اور اس کے اندر خلوص بھی ہو، کیونکہ کوئی شخص کا حال دل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بندوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ کس نیت سے اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اس کے گھر میں داخلے کی وجہ کیا ہے، اصل چیز تو ہے نیت۔ نیت کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گی یہاں پہ کہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ نیت اگر کسی بھی معاملے میں ہو، اس معاملے میں بھی ظاہر نیت کی بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر ہے ہم انسان ہونے کے ناطے دوسروں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن نیت وہ بنیادی چیز ہے جو اللہ رب العزت سے بھی چھپی بھی نہیں ہے، اور انما الاعمال بالنیات، عمل جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہی ہے، اور اگر نیت اچھی ہے تو اجر ملے گا، ورنہ اچھے سے اچھا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری چھپا ہوا عمل، چھپی ہوئی نیت اور ہمارا ظاہری عمل جو دوسروں کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ رب العزت سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ تو نیت کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہماری یہ نیت ہے کسی بھی معاملے میں کہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں، تو بندہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ من و عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر نیت میں فطور ہو، آپ کے اندر خلوص اللہ سے نہیں ہے اگر، اور نیت خراب ہے، تو بندہ پھر تعویلیں نکالتا ہے، نہیں ایسے نہیں تو ایسے راستے نکالتا ہے، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال کر اپنی تعویلیں پیش کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ہفتے کے دن پر پابندی لگائی گئی اور اس دن سب سے زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں، تو وہ اس دن نہیں بے شک لیتے تھے، لیکن جال لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اپنے راستے نکالتے تھے، حکم کو مان کر بھی نہیں مانتے تھے، ہفتے کو وہ جال لگاتے تھے اور اگلے دن جو ہے وہ پکڑ لیتے تھے۔ مطلب کیا تھا؟ ہفتے کو وہ بے شک مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شکار کے لیے رستے نکالتے تھے۔ تو جب آپ کی نیت نہ ہونا احکامات کو ماننے کی، تو انسان تعویلیں نکالتا ہے۔ یہ آج اس آیت کے حوالے سے نہیں ہے، صرف آگے آنے والی آیات کے حوالے سے بھی ہے کہ جب انسان چاہتا ہے نا کہ اللہ کے وش کو پالے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ مخلوط نہ ہوں، فار ایگزامپل
ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے وہ گھروں کے ضابطے بیان کر رہے ہیں اخلاقی طور پہ، کس میں جانا ہے اجازت لے کے، کس میں بغیر اجازت بھی جا سکتے ہو. کیوں؟ مطلب ایک پردہ، ایک لحاظ، اللہ کی چاہت. اگر انسان اس چاہت کو محسوس نہ کرے، اپنے راستے نکالنا شروع ہو جائے، اپنی تعویلیں پیش کرنا شروع ہو جائے، تو شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے لازمی طور پہ ہر معاملے میں اس سورہ نور کو پڑھتے ہوئے خصوصی طور پہ اپنی نیت کو یہ خالص کر کے پڑھیں کہ اے اللہ میرا جاننا تجھے پتا ہے، میرا چھپانا تجھے پتا ہے، میرا نیت تجھے پتا ہے. اگر میرے عمل میں کوئی فتور آتا ہے اور نیت خراب ہے تو اللہ رب العزت اس معاملے میں جان رہا ہے. تو ہمیں احکامات پر عمل کرنا ہے اللہ کی خاطر، بندوں کی نہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. اپنی نیتوں کو آج بھی خالص کر لیں، اللہ کے احکامات کے لحاظ سے خالص کر لیں. اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آباد اور غیر آباد گھروں میں داخل ہونے میں فرق کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کی پہلی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ازکا لکم، تمہارے لیے ذہنی پاکیزگی ہو، جس وجہ سے وہ آباد گھروں میں داخل ہونے پہ تھوڑی سی پابندی لگا کے اجازت کا معاملہ رکھتے ہیں. کیونکہ آباد گھروں میں خواتین ہوتی ہیں اور غیر آباد گھروں کے اندر کوئی بھی سکونت نہیں رکھتا، کسی کی رہائش نہیں ہے. آباد گھروں میں خواتین کیوں ہوتی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، ابھی آپ نے حضرت عائشہ کا واقعہ پڑھا، کوئی بھی غیر محرم اگر دروازے پہ آ کے اجازت کے بغیر اندر آ جاتا ہے تو سب سے اہم چیز کوئی تہمت لگ سکتی ہے، یا اپنی سوچ بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتی، یا اختلاط مرد و زن کا خطرہ، یا رابطوں کا خدشہ ہو سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو معمولی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو فائدہ اس کا اٹھائیں. کیونکہ گھر اصل میں جو آباد گھر ہے وہ اصل میں کس کی جگہ ہے، کس کے لیے وہ سب سے باعث سکون ہے؟ وہاں آپ کے اپنی فیملی ہے، یعنی خواتین ہیں، بچے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرما دیا آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، کہ تم گھروں میں ٹکی رہو. یعنی گھر بیسیکلی بیوت کس کے لیے بنے ہیں؟ خواتین کے لیے. یہ ایک سرکل ہے، ڈومینز ہیں کہ مردوں کی ڈیوٹی، کام کاج سارے کے سارے امور گھروں سے باہر کے لیے، کمانا ان کی ذمہ داری، نان کا پورا کرنا ان کی ذمہ داری، بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری، ایون دیٹ جہاد جیسا فرض بھی انہی کے اوپر ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈفرنٹ جو ہے سرکل دیا ہے، انہوں نے گھروں کے امور سنبھالنے ہیں. عورت گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، مرد کی نماز گھر میں ہوتی نہیں. عورت جہاد کے موقع میں نفل میں شامل ہو سکتی ہے، مردوں کو پانی پلا سکتی ہے، لیکن یہ نفل ہے، فرض کس پر ہے؟ مرد پر. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بھی بتا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتیں جو ہیں ان کے اوپر مردوں کو اس لیے فضیلت دی گئی. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. مال کمانا آسان نہیں ہوتا، محنت مشقت والے کام کیے جاتے ہیں، کما کر لا کے دینا. اور ظاہر ہے جب وہ جاتے ہیں گھروں سے باہر، ان کے اوپر بچوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، بچے لے کے نہیں پھرتے. عورت کو جاب کرنی پڑے، بچوں کے ساتھ کرنے پڑتی ہے. اور اگر چھوٹے بچے ہیں وہ جاب نہیں کر سکتی، یعنی اس کے سرکلز میں وہ بات فٹ نہیں ہوتی. سو وہ گھر میں رہ کر ان کو بہت اچھے طریقے سے تربیت بھی کر سکتی ہے، معاملات بھی دے سکتی ہے. سب سے اہم چیز، دس از دا ڈویژن. ہم کبھی دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ڈویژن آف لیبر کیا ہے. ڈویژن آف لیبر یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں آپ ایک ساتھ سارے کام ایک بندے کو نہیں سونپ سکتے، آپ ڈویژنز کرتے ہیں، تم یہ کرو تم وہ کرو. کبھی بھی کسی ادارے میں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، کسی کی دروازے پہ ڈیوٹی ہے تو کسی کے اندر فیکٹری کے اندر کسی کام پہ ڈیوٹی ہے، کسی کی پانی پہ ڈیوٹی ہے، کسی کی کسی جگہ پہ ڈیوٹی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ایک بندے کی ہر جگہ ڈیوٹی ہے. سیم اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ڈیوٹیز دی، ڈفرنٹ ڈومینز دیے، ڈفرنٹ سرکلز دیے. یہ تقسیم کی، ڈویژن کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مکس نہ ہوں. جتنا مکسنگ سے بچیں گے اتنا ہی معاشرہ پاکیزہ رہے گا، سوچ بھی پاکیزہ رہے گی. یہ اصول ہے جو اللہ رب العزت نے دے دیا. یہ رول ہے کہ تم گھروں میں بھی اجازت لو، گھر میں خواتین اجازت لو، پر تمہارے لیے کیا ہے؟ اس میں بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. آباد گھروں میں عورت کی اجارہ داری کی وجہ سے پرائیویٹ لائف میں مداخلت اسلام میں جائز نہیں ہے. اور معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے گناہ سے بچانے کے لیے بہت ہی پاورفل میتھڈ دیا ہے، بہت ہی زبردست شاندار طریقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ سب ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، جس میں یہ کہ آپ غیر آباد گھر میں جا سکتے ہو. مسئلہ گھر کا نہیں ہے، مسئلہ تو اندر کے لوگوں کا ہے نا، کہ آپ مکس نہیں ہو رہے. یہ سمجھیں، گھر کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے کسی بھی گھر میں نہ جاؤ. یہاں مسئلہ ہے ان گھروں میں نہ جاؤ جہاں خواتین ہیں، ان گھروں میں نہ جاؤ جو تمہارے نہیں ہیں، ان گھروں میں نہ جاؤ جہاں خواتین ہو یا نہ ہو، تمہارے نہیں ہیں تم وہاں پہ نہیں جا سکتے، میں بھی وہاں ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ خواتین ہی گھر میں ہوتی ہیں نا. تو اس لیے
آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ گھروں کا مسئلہ ڈسکس کریں. بیسیکلی ہم گھر میں رہائش جن کی ہے اور نان مکسنگ یا کو نہ ہونے کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو یہ نا ہمیں سمجھنا چاہیے. غیر آباد گھروں میں کوئی پرائیویٹ نظام نہیں ہوتا، اس لیے داخلے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو داخل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. شیطان آپ کو پتہ ہے چور راستوں سے داخل ہوتا ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں اگر گھر میں عورت اس کو واپس لٹا رہی ہے تو تمہارے اپنے دل بھی پاک رہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اللہ حیا کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ بما تعملون علیم، وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس بات کو وہ جانتا ہے، وہ علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا دی ہے. اچھا، آج کل کی ہم نا موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں. کرنٹ سچویشنز کیا ہیں وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آج کل کے موجودہ دور کی صورتحال کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پر ہم کون سے فیز سے گزر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ کرونا کو اس وقت بہت زیادہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ SOPs پر عمل کرو، کیونکہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیماری کسی کو لگ گئی تو پھر وہ سانس بھی اس کا اکھڑ جائے گا اور وہ موت کے منہ میں شکار ہو جائے گا. جسم جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے امپورٹنٹ ہماری روح ہے. مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر روح مر جائے تو پھر بہت زیادہ معاشرہ جو ہے وہ خطرناک ایمرجنسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. میں یہاں پہ آپ کو بار بار مستقل جو کرنٹ سچویشنز پہ آگاہ کر رہی ہوں. سورہ نور تو میرا خیال آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن اس ٹائم کی کرنٹ سچویشن جس کے اندر فحاشی کا ایک پورا نظام لانچ کرنے کے لیے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں. 8 مارچ میں خواتین کے عالمی دن کو منا کے لوگوں کو بتا کے کہ ہم بے حیائی کو پسند کرتے ہیں. یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پسند کرتے ہیں، اپنی حالات ان کے گھر کے ایسے خراب ہی ہوتے ہیں. وہ معاشرے پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بے حیائی سے روکنے کے لیے ہی معاشرے میں اپنے ذہن کو پریپیئر کر لینا چاہیے. اس ٹائم پر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ ابھی ہم نے دیکھا گھر کے حوالے سے 2 گھر ہیں. ایک گھر جس میں خواتین بستی ہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے. ایک گھر جس میں کوئی آباد نہیں، آپ داخل ہو سکتے. اللہ چاہتا کیا ہے کہ تم مرد اور عورت کے جتنے بھی زیادہ مکسنگ سے بچ سکتے ہو بچو. محرم نامحرم کے فرق کو محسوس کرو، ان کے ڈومینز کو محسوس کرو. آزادانہ ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہوتا یہ کہ مرد اور عورت کے جتنے بھی خفیہ رابطے اور آپس کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے. پہلے زمانے میں گھر کے ڈسکشنز ہوتی تھیں، یہ گھروں کی ڈسکشن ہے سورہ نور کے اندر. گھر امپورٹنٹ ہوتے تھے، گھر میں داخل ہونا نہیں ہونا. آج کل گھروں سے اوپر کی بات ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر موبائلز ہیں. موبائلز کے اندر فیس بک پہ فرینڈز خود انوائٹ ہو رہے ہیں، یعنی دروازے وہاں سے کھلے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں نہ کسی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو. بے حیائی کے رابطے صرف دروازے سے اب داخل نہیں ہو رہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، بچ جاؤ گے اندر جھانکنے سے. یہ نہیں کہا جا رہا اب اس دور کے اندر کہ تم سامنے دروازے پہ کھڑے نہ ہو یا اجازت لے کے داخل ہو. یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ گھروں کی چاردیواری سے ہٹ کر آپ کے اندر جو ہے ایک ایسا فتنہ ہے جو آپ کو بغیر اجازت کے وہ ساری فرینڈشپس دے رہا ہے. یہاں گھروں کے اندر 4 دیواری میں بھی ایک عورت محفوظ نہیں رہ گئی. وجہ کیا ہے؟ فتنہ رابطوں سے شروع ہوتا ہے. پھر ایک پریکٹیکل ہم فیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں. ماحول کیا ہے؟ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ یعنی اب آپ یہاں پہ سوچ لیں کہ کتنی یونیورسٹیز کو میں جانتی ہوں. پہلے زمانے میں تو شاید پھر بھی اگر یونیورسٹیز میں لڑکے الگ بیٹھا کرتے تھے بینچز پہ، لڑکیاں الگ. اب وہ بھی نہیں رہ گیا. بے پردگی اتنی زیادہ ہے. کلاس رومز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو باہر بھی ان کو اکٹھے ہونا کیا مسئلہ ہے؟ اور جب باہر اکٹھے ہونا مسئلہ نہیں ہے تو موبائلز پر اکٹھے ہونے کے لیے ان کو کون سی پابندی ہے؟ وہ کیسز میرے سامنے ڈسکس ہوتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دور کا بہت ہی زیادہ مشکل فتنہ ہے یہ، جس میں والدین اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کانشیس تو ہیں، لیکن بچانا اللہ رب العزت کی رحمت سے. آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کو جو رب اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ آباد گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے دیکھو وہ داخل ہونے والا بندہ جو ہے اس کو اجازت دینی ہے کہ نہیں. منع کیا جائے تو لوٹ جاؤ. وہ رب کیسے آزادانہ ماحول کو پسند کرے گا؟ پہلے قدیم جاہلیت یہ تھی کہ گھروں میں داخلے پہ پابندی نہیں تھی، جو مرضی آتا آ جاتا. آج کی جاہلیت یہ ہے کہ آج بھی گھروں میں موبائلز کے اوپر محرم نامحرم کے فرق کے بغیر رابطوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. گھروں سے باہر تعلیمی اداروں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آفیسز میں کیا ہو رہا ہے؟ آفیسز میں آپ
آپ کو پتہ ہے لڑکا بھی بیٹھا ہے لڑکی بھی بیٹھی ہے, ایک ہی ٹیبل ہے, کام ہو رہا ہے سارا دن ایک نامحرم کے ساتھ, اور ملاقاتوں کے بعد اس اختلاط کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطے بتائے ان کو پتہ بھی نہیں ہے. پھر جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. یہ جو رابطے ہیں یہ زنا تک لے جاتے ہیں, اور زنا جو ہے وہ نسلوں کی نہیں نسب کی تباہی ہوتی ہے. قتل اگر کوئی کر دے نا انسان قتل ہوتا ہے, زنا کوئی کر لے نسب قتل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی کے قتل سے یہ بڑی بات ہے کہ ایک کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا باپ کیا ہے, اس کی اور وہ کس کی اولاد ہے. یقین کریں جو باہر کا مغربی معاشرہ ہے اس میں یہ پریکٹیکل ہو رہے ہیں. نہ جانے کتنی اولادیں ہیں جن کے والدین ان کو نہیں جانتے اور وہ اپنے والدین کو نہیں جانتے, کیونکہ یہ سچویشن ہمارے اپنے گھروں میں پیدا کی جا رہی ہے, وہاں پیدا ہو چکی ہے. ہمیں ترقی یہ نظر آتی ہے کہ ان کے پاس سہولیات ہیں, وہ بڑی لگژری لائف میں رہ رہے ہیں, آٹومیٹک سسٹمز کے اندر ان کو ہر چیز مل رہی ہے. یہ تو دیکھیں ان کو گھر کا سکون نہیں ہے, جو بیسک چیز ہے وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے. فیملی سسٹمز ان کے بریک ہوئے ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نے بیوی کے ساتھ کتنے دن گزارنے, تو گرل فرینڈز کو ہم نے کتنے دن ساتھ رکھنا ہے. پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنے بچے ان کے ہیں, کیونکہ ان کے معاشرے میں اس چیز کا کوئی بھی بادر نہیں کرتا. یہ ہے اس وقت کی جدید جاہلیت. ہمیں اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سٹیپ میں بتا دیا ہے, نہ اس فتنے کو گھر میں انٹر ہونے دو. گھروں کی چار دیواری اور یہ باؤنڈری لائن ہے, تو آپ کی موبائل کی بھی ایک باؤنڈری لائن ہونی چاہیے. کس کو آپ نے بات میں اپنے رابطے میں لانا ہے, کس کو نہیں لانا. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں. اگر یہ سچویشن ہے تو اس کا مطلب آپ کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اجازت کس کو دینی ہے, کس سے کانٹیکٹ میں آپ کو رہنا ہے, کس سے نہیں رہنا. نہ محرم ہے اس سے کانٹیکٹ میں نہ آئے. گھنٹوں پوری رات موبائلز کے اوپر چیٹنگ ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو آپ کے محرم نہیں ہیں. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ شادی شدہ ذرا سا اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, یا بیوی جو اپنے خاوند سے ڈرتی ہے. ادروائز جو ماحول اس ٹائم پہ ہے کسی کو اس چیز کا بھی اب کوئی ڈر نہیں رہ گیا. ایسے کیسز میرے سامنے جب ڈسکس ہوتے ہیں کہ لڑکی رو رہی ہے میرے سامنے آ کے کہ میرا شوہر فلاں خواتین میں انوالو ہے, میں کیا کروں. کیوں انوالو ہے؟ اس لیے نہیں انوالو کہ اس کو بیوی نے کوئی, جیسے پہلے زمانے میں تھا ہم کہتے تھے نا نہیں بیوی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اٹینڈ کرے, یہ سارا کچھ. وہ جو وہاں موبائل پہ اٹینڈ ہو رہی ہے نا دوسری لڑکی, وہ اس سے کہیں اچھے حلیے میں اس لیے آ رہی کہ آپ نے اس کو اپنے گھر کی چار دیواری پھلانگنے کا موقع دیا. سیم اسی طرح لڑکیاں خود آج کل کے دور کا حالات میں کہ چلو ہم خود ہی اپنے بوائے فرینڈز بنا کے شادیاں کر لیتے ہیں, یہ تک سچویشن بن گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اس سچویشن میں آپ کو قرآن کی آیات کافی ہونی چاہیے کہ گھروں میں داخلے پر بھی پابندی ہے. آگے جا کے مزید آیات بھی پڑھیں گے, لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کوئی بم اتنا زیادہ تباہی نہیں مچاتا جتنا زیادہ بربادی ہم اپنے اس اسلامی اخلاقی ضابطوں کو توڑ کے کرتے ہیں. اسی لیے مغربی معاشرے نے ہمیں عالمی دن مناتے وقت یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں بم دے رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے بم سے اوپر کی چیز دی ہے. انہوں نے ہمارے گھروں کے نظام کے اندر ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ایک عورت اپنی مرضی سے ہر کام کرے اور اس پر کوئی پابندی شوہر نہ لگا سکے. یہاں پہ تو پابندی اللہ لگا رہا ہے کہ تم داخل ہونے میں پابند ہو. گھروں میں جانے سے پہلے تم اس بات کے پابند ہو کہ وہاں دیکھ لو. ماڈرنزم اور کانفیڈنس کے نام پر آپ جب بات شروع کرتے ہیں اور آپ پھر وہ چیٹ کے ذریعے آگے نکلتے ہیں اور پھر اس کے معمولی اس کو نہیں سمجھتے, نتیجتاً گھروں کی بربادی کا سٹارٹ اپ یہاں سے ہوتا ہے. سو کائنڈلی اپنے موبائل فون کو اس رمضان المبارک میں چیکس میں رکھیں, اپنے اوپر یہ پہرا دیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرے رب نے جو ہے اس نے مجھ سے پوچھنا ہے ایک عورت ایک مرد سے رابطے میں کیوں ہے. اگر تو کوئی سچویشن اس کی ظاہر ہے اسلامکلی اور اس کو یہ رول پتا ہے کہ میں نے کتنی لمٹس میں رہنا ہے, وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. کچھ بزنس مین وومنز ہوتی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن اگر یہ سچویشن نہیں ہے, آپ کو سیلف کنٹرول نہیں ہے, آپ کمزور ہیں اس معاملے میں, کائنڈلی اپنے آپ کو بچائیں.
ہیں، کانفیڈنس کے نام پر، جابس کے نام پر. کچھ خواتین کچھ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں کہ ہم اس عورت سے رابطے میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہاری تربیت کر رہی ہے. یہ تربیتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سرکل علیحدہ ہے، آپ اپنے سرکلز کے اندر رہ کے تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت تباہ کن ہے. میں بار بار اس کی نصیحت اپنی بچیوں کو کروں گی. انہیں نہیں پتا باہر کس قسم کے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا مرد صرف اور صرف انجوائمنٹ کے طور پہ دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ بات برابر کرانی ضروری ہے میری بچیوں کو، خاص طور پہ ینگ جنریشن نہ پھنسے ان فتنوں میں. کیونکہ باہر کے مرد یہ نہیں کہتے ایک فرینڈ شپ آپ سے بنائیں گے 10 وہ دوسروں سے بنائیں گے، ایک شادی کا وعدہ وہ آپ سے کریں گے تو 10 شادیاں ان کی اور تیار ہوں گی، نہیں کرتی تو دوسری موجود ہے. کیونکہ جسٹ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو پاس کر رہے ہوتے ہیں. آخر انہوں نے موبائل کا کوئی نہ کوئی تو یوز کرنا ہے. انہیں اس کی کریٹیوٹی کا نہیں پتا، انہیں نہیں پتا دروس کیا ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم اس کے اندر پازیٹیو کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. انہیں بس یہ پتا ہے ہم یہ بے حیائی دیکھ بھی سکتے ہیں اور بے حیائی رابطے بھی بنا سکتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے گھروں سے موبائل کے اوپر خاص طور پہ چیک لگا لیں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے حفاظتوں کا معاملہ کرے. یہ دور، اس دور کا فتنے کو ہم نے اسی طرح روکنا ہے، سورہ نور کی روشنی میں روکنا ہے انشاءاللہ. سورہ نور ایک دور کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے لیے معجزہ ہے. ہر آیت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم مخلوط کم سے کم ہو کر اس لیول تک نہ پہنچ جاؤ کہ پہلے آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے. سٹارٹ ہمیشہ آنکھ سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے، بات کرنے سے ہوتا ہے، قول سے، اور پھر سٹارٹ اپ ہوتے ہوتے وہ راستہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی لمٹس کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.